ترائی کا اہتمام شروع کیا اور وہیں پہلی مرتبہ اعتکاف بیٹھ گئے. میں دوستوں کو ایک بات سناتا رہتا ہوں اکثر، جو خوبصورت بات ہے کہ سرکار جب اعتکاف بیٹھا کرتے تھے تو مختلف لوگ اس مسجد میں آیا کرتے تھے. بڑے خوبصورت ترین لوگ حضور سے ملاقات کے لیے اس اعتکاف کے دوران آیا کرتے تھے. اچھی منزل کے لوگ ہوا کرتے تھے، کچھ درمیانی منزل کے لوگ ہوتے تھے، کچھ خوبصورت ترین احوال کے لوگ ہوتے تھے. تو حضور اعتکاف کے بیٹھنے کا معمول یہ تھا کہ سرکار تقریباً رات 1:30 پونے 2 بیدار ہوتے، وضو فرماتے، تہجد پڑھتے اور اپنی اللہ شروع کر دیتے. آدم فجر کی نماز کے بعد تھوڑا آرام فرماتے، پھر دن 10 بجے اٹھ جاتے، پھر وضو فرماتے بیٹھ جاتے، اور جو احباب حاضر خدمت ہوتے ہیں ان کی گفتگو فرماتے. اور اس کے بعد ظہر کے بعد پھر در و خیرات، تھوڑا آرام، عصر، مغرب، عشاء کے بعد تراویح، اور تراویح کے بعد پھر گفتگو ہوتی تھی. اور عمومی طور پر تراویح کے دوران کافی احباب کے اچھے کے لوگ 20-25 لوگ تراویح حضور کے ساتھ پڑھتے اور پڑھنے کے بعد حضور کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے. یہ معمول سرکار کا وہاں تھا. یہ 1990 سے لے کر کم و بیش 2006-07 جب تک یہاں مسجد بن نہیں گئی حضور کا یہ معمول تھا. حضور صبح نکلے باہر وضو فرمانے کے لیے، غالباً عشاء کے بعد کے وقت یا تہجد کا وقت تھا، تو باہر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. میں اس کو ہر روز دیکھتا تھا کہ جب تراویح شروع ہوتی تھی تو تراویح نہیں پڑھتا تھا وہ بندہ، وہ اکثر جو ہے نا وظائف کرتا رہتا تھا، لمبی تسبیحات پڑھتا تھا. ایک کتاب اسے رکھی ہوئی، اس کتاب کو کھول کے بیٹھ دیتا، اس میں جو لکھے وظائف تھے نا وہ کرنا شروع کر دیتا، اور عشاء کے بعد شروع کرتا تو فجر تک پڑھتا. یہ معمول محنت کا 5-6-7 روز دیکھ رہا تھا شروع رمضان سے، جب سے ہم تراویح پڑھا شروع ہوئے تھے. اور پھر جب سرکار بیٹھے تو حضور نے بھی دیکھا معمول، ہر روز گزرتے تھے وہاں سے تو دیکھتے رہے. ایک دن آپ سے کہا کہ عابد وہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ فلاں صاحب، ان کو لے کے میرے پاس آؤ، مجھے ان سے بات کرنی. وہ حضور کے پاس آئے، سرکار نے گفتگو فرمائی. تو وہ سندھ کے تھے، سندھی تھے، وہ سب زلفیں تھی ان کی یہاں تک، اچھی خوبصورت داڑھی تھی، ٹوپی تھی، تہبند اور کرتا پہن کے وایا کرتے تھے. پوچھے تم کیا کرتے ہو؟ کہتے میں مزدور ہوں، دن میں مزدوری کرتا ہوں، تو یہ راجگیر ہوں، دیواریں بناتا ہوں، یہ مزدوری کرتا ہوں، اور رات بھر یہ وظائف کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کس لیے کرتے ہو؟ نے بولا حضور منزل کی طرف چل رہا ہوں، فلاں فلاں بزرگوں سے یہ نسبت ہے اور ان کی کہنے پہ حساب پڑھ رہا ہوں. حضور کافی دیر سے گفتگو فرماتے رہے، اور اس کے بعد وہ رخصت کر دیا سرکار نے. جو تقریر ہے کوئی آئی چھوڑ کر جو چلا گیا تو حضور نے فرمایا کہ غلام فرید جی حضور، اس کے اندر فقیر لٹک موجود ہے، فقیر لٹک اس کے اندر موجود ہے. یہ ایک خالصاً فقیر کا جملہ ہے، فقر کا جملہ ہے. فقیر لٹک کہتے ہیں کہ فقر کی جراثیم موجود ہے. بعد میں پھر وہ حضور نے اس کی دعوت کی کہ تم کل شام کا افطار میرے ساتھ کرو. وہ حاضر خدمت ہو گیا، سرکار نے اس کا افطار کیا. اور کچھ دنوں کے بعد وہ ایک ہی رمضان وہاں پہ آیا، اس کے بعد پھر وہ اگلے رمضان نظر مجھے نہیں آیا، چلا گیا. وہ اپنے وظائف کے اندر مست تھا، اس کے اندر تو سمجھتا کہ منزل مل جائے گی. دوستوں اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وظائف، عملیات، مختلف قسم کی تسبیحات، ان کو پڑھنے سے مقام طے ہوتا ہے، منزل طے ہوتی ہے. یا ہم وظیف لے لے پیروں سے، یا کہیں کوئی بتاتا ہے کہ فلاں چیز پڑھ لو، فلاں پڑھ لو، فلاں پڑھ لو، تو لوگ ان کو معمول بنا لیتے ہیں، پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. وظائف سے کام نہیں چلتا تھا، تو یاد رکھو. آپ 1000 وظائف لے لیں، ان پہ آپ عمل پیرا ہو جائیں، وہ ایک روٹین بن جائے گی، ہلکی سی ٹنکی آ جائے گی، مستی کیف ہو جائے گا. لیکن جسے راہ فقر کہتی ہیں، راہ ولایت کہتی ہیں، راہ قرب کہتی ہیں، وہ منزل طے نہیں ہوتی. منزل طے ہوتی ہے شیخ کے ساتھ تعلق کو سوار کرنے سے، اپنے باطن کو شیخ کے باطن کے ساتھ جوڑنے سے. یہ اور منزل ہوتی ہے. کچھ لوگ ساری عمر راہ میں رہتے ہیں، سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، سمجھتے نہیں ہیں. ایک شخص موجود ہے، وہ رہنمائی بھی کر رہا ہے، بتا بھی رہا ہے، دل اس کی جانب کشش بھی کر رہا ہے، مگر ہم اپنے خیالوں میں ڈوبے رہتے ہیں، تو چلتے رہتے ہیں، رجوع نہیں کرتے.
اور کچھ لوگوں نے منزل بنایا تصویر پڑھ لی ہوتی ہے کہ میں تسبیحات پڑھ رہا ہوں، تسبیحات کرتا رہوں گا، اس سے میرا کام ہو جائے گا. دونوں سے کام نہیں ہوتا، دونوں کام نہیں ہوتا. حضور فرماتے ہیں کہ میرے استاد طریقت تھے استاد عالم خان، اس کے پاس ایک بندہ آیا ملنے کے لیے. وہ راہ نبر تھا اور یہ ملنگ تھا. ملنگوں کی زبان اور طرح ہوتی ہے، وہ سوفسٹیکیٹڈ زبان نہیں ہوتی، وہ ایک جٹ قسم کی لینگویج ہوتی ہے. جٹ لینگویج سمجھتے ہیں نا، گولی مار لینگویج ہوتی ہے، گولی مار لینگویج. وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. وہ ایک ملنگ آ گیا، بیٹھ کے پاؤں دبانا شروع ہو گیا. کہنے گا شاہ جی منزل کیویں مل دی ہے، منزل کیویں مل دی ہے. مطلب یہ کہ فقر کا راستہ طے کیسے ہوتا ہے، ہدایت کیسے ملتی ہے، اللہ کو کیسے ملتا ہے، معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے. وہ جٹ فقیر تھا، وہ ملنگ تھا. کہنے گھر سے بڑی غور نہ اٹھ تو چل پہ، اٹھ چل پہ. تو کوئی رب دا بندہ تلاش کر، کوئی رب دا بندہ تلاش کر. تو پھر وہ جتیاں چاہ جتیاں کھا. حضور فرماتے دو جملے استعمال کیے، ادیاں جتیاں چاہ جتیاں کھا، مزے مل جائے گی. کوئی وظیفہ اس میں نہیں ہے، کوئی تسبیحات نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑے وظائف اور چلے اور وہ وظیفے کوئی نہیں، کوئی نہیں. اس سے منزل کیا ہوتی ہے. وہ استاد طریقہ نے سمجھایا اس کو کہ جب تجھے اللہ کا بندہ مل جائے تو پھر دیر نہ لگا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے، اس کے ہاتھ پر بیعت کر، اور بیعت کرنے کے بعد اس کے زمرے میں شامل ہو جا تاکہ تیرا وقت ضائع نہ ہو. وقت وہی ضائع ہو جو تلاش میں گزرے. جب بندہ دیکھ لیا، پہچان لیا، بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ بندہ صحیح ہے، اس کا مقام ٹھیک ہے، اس کے معاملات ٹھیک ہے، عقل شعور نے تمہیں گواہی دے دی، تو پھر آگے بڑھو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور پھر منزل طے کرو. میں حضور اکثر کے لوگوں کو بات مثال دیتا ہوں کہ ڈاکٹر حامد حضور قبلہ کے ابی والد گرامی سے بیعت تھے. بڑا اس کو عادت تھی نا، وہ جبہ قبا کی، بڑے لمبے نا پگڑی باندھی ہوئی اور اجرک کی ہوئی اور داڑھی پھیلائی ہوئی اور بڑا جبہ قبا پہن کے نا وہ حضور کے پاس آیا کرتے تھے. اور کچھ اس کو گمان میں تھا کہ بھائی میں کچھ معاملہ میرا ہے. آج کے زمانے میں نا نئے نئے نا لوگوں نے راستے تیار کیے ہوئے گھیرنے کے لیے، نئے نئے طریقے اور نئے نئے الفاظ استعمال کرتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. ان کو ایک صاحب ملے ہوئے تھے کشمیر میں، وہ روحانی ایکس رے کرتے تھے، روح کا ایکس رے کرتے تھے پورا، روح کیسی ہے ایسی. وہ اپنا روحانی ایکس رے کروانے کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے. حضور میں ان کے پاس جاتا ہوں، اپنی روح ایکس رے کراتا ہوں کہ روح میری اب کس منزل پر ہے اور کس مقام پر ہے. حضور نے فرمایا شیخ سے بہتر ایکس رے کون کر سکتا ہے، شیخ سے بہتر کون جانتا ہے کہ تو کس مقام پر ہے، کس منزل پر ہے. اور تو کسی اور کے پاس کیوں جاتا ہے؟ جب میں تیرے لیے موجود ہوں تجھے بتانے کے لیے، تیرے سامنے موجود، تجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت جانے؟ وہ ایک دن مجھ سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے شاہ صاحب میں نے سرکار سے عرض کر دیا ہے کہ حضور مجھ سے لمبے چوڑے وظیفے نہیں ہوتے، میں چلے نہیں کر سکتا، لمبی تسبیحات مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، تو آپ ویسے ہی جو نا مجھے کچھ دینا تو دے دیں، مجاہدات مجھ سے نہیں ہوتے، مجاہدات میں نہیں کر سکتا. میں ہنس پڑا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ اپنی مجاہدہ کی جو تعریف ہے وہ ٹھیک کر لیں. جو مجاہدہ اس کو آپ سمجھتے ہیں نا، یہ مجاہدہ نہیں ہے. اچھا تو پھر مجاہدہ کیا ہے؟ میں کہا مجاہدہ یہ ہے کہ سر محفل شاید غصہ آئے اور وہ آپ کی عزت افزائی کرے اور آپ کے نفس و گناہ گزرے اور اس پہ صبر کرنا، بیٹھے رہنا. میں کہا یہ مجاہدہ. جوتے کھانا مجاہدہ ہوتا ہے، تصدیق پڑھنا تو عیشی ہوتی ہے. وظیفہ لے لیا، کسی کونے میں بیٹھ گئے اور وہ پڑھتے رہے، وہ کون سا مشکل کام ہے؟
مجاہدہ کہتے ہیں کوشش کو، جوہد. یعنی مثال دوں کہ حضور فرماتے کہ 12 سال کا مجاہدہ، 12 سال کا مجاہدہ ہے، 12 سال کا جو ہے اس کا جو سروس ہے وہ کاؤنٹ ہوتی ہے. تو کسی نے مجھ سے سوال کر دیا کہ حضور یہ 12 سال سے مراد کیا ہے، 12 سال میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا 12 سال میں 12 مجاہدے ہوتے ہیں، 12 درجے ہوتے ہیں جس سے مرید باہر نکلتا ہے. یعنی پہلا درجہ ہوتا ہے خودی سے نکلنے کا، اپنی ذات کی محبت سے نکلنے کا ہوتا ہے. ہم میں سے 90% لوگ اپنی ذات کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، خودی کا نشہ ہوتا ہوں، میں یہ ہوں، میں یوں ہوں، میرا یہ حال ہے، مجھ پہ یہ کرم ہے، میرا ہی مقام ہے، ان کو خبر ہی نہیں کہ میں کیا ہوں. یہ میرے ساتھ چلتی ہیں، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، انہیں میرے بارے میں پتہ کچھ نہیں ہے. اور ہر بندے کو ہوتا ہے یہ. تو یہ بندہ کہنا اسے اپنی خودی کا نشہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. حضور ہمارے شعر پڑھتے تھے، بقدر ضعف نظر سرور ہر دل میں ہے خودی کا، گر نہ ہو یہ وہم پہ ہم دم نکل جائے آدمی کا. دوسرا مجاہدہ ہوتا ہے اپنی ذات کی محبت سے باہر نکلنے کا. ہر بندے کو اپنی محبت بڑی ہوتی ہے بندے کی. تیسرا نشہ ہوتا ہے غصے سے باہر نکلنا، کبر سے باہر نکلنا، حسد سے باہر نکلنا، اس کے بعد ملک کے شہوات سے باہر نکلنا، خیالات سے باہر نکلنا، توہمات سے باہر نکلنا. یہ ساری کیفیات ہوتی انسان کے اندر. ہر ایک کیفیت، 12 کیفیتیں ہوتی انسان کے اندر. وہ انسان ان کیفیتوں سے باہر نکلتا ہے تو پھر کہیں جا کے ذات کا نشہ ٹوٹتا ہے. جو ذات کا نشہ اس کو ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے، اس سے باہر نکلتا ہے. اور شے کی ذات ہوتی جو نکالنے والی ہوتی ہے. بغیر کسی شے کے توسل کے انسان ان منازل سے نہیں نکل سکتا. تو یہ گمان کر لے کہ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے ہی تمام مقامات اور منازل طے کر لے گا، نہیں کر سکتا. اب ملنگ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنے پر ظلم کی اجازت اختیار کرتے ہیں کہ ہم اپنے پر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں. اب ظلم زیادتی کیا ہے؟ گھر بار چھوڑ دیا، ایک تکیے پر آ کے پڑے رہے، اپنے اوپر مختلف قسم کا لوہا پہن لیا، خوراک چھوڑ دی، کم کر دی، اور اس کے بعد مختلف قسم کی شہوات سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیا. شادی کوئی نہیں کی، خیش قبیلہ کوئی نہیں، چاہنے والے کوئی نہیں. یہ سارے مجاہدہ اختیار کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی منزل کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. میں نے کتنے لوگوں کو حضور کے پاس گرتے ہوئے دیکھا ہے کہ سرکار اتنے سال ہو گیا میں مجاہدہ کرتے ہوئے، فقر کی ایک فے کا جو نقطہ ہے نا اس کی منزل میں طے نہیں ہوئی سکا. باقی منازل دور کی بات ہے، فقر کا فے ہے وہ طے ہو جائے ہمارا، ہم فقر کے فے سے باہر نکل آئے. سرکار وہ بھی طے نہیں ہو رہا، ہم فیک میں پھنسے ہوئے ابھی تک. تو پھر سرکار سمجھاتے ہیں ان کو کہ بیٹا یوں جو تم سمجھ رہے ہو نا وہ یوں منزل نہیں ہے. تو کامل شیخ ہوتا ہے دوستو، یاد رکھو، جو انسان کو بتاتا ہے کہ منزل کہتے کس کو ہے اور منزل ملتی کیسی. خدا مو فرماتی ہیں کامل مرد ملے تا باہو تا دور ہوون دکھ دل دا ہو. کہ کامل مرد ملے تو وہ جو دکھ اور دل کا درد جو ہے نا وہ دور کرتا ہے. ہر بندے کی بس کی بات نہیں کہ اپنے دل کا دکھ دور کر سکے. کامل مرد کا حضور قبلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عالم وسلم مرحبا بڑے نماز دان کروائی آپ نے. تو بڑا خوبصورت سرکار کا واقعہ سناتے ہیں. حاجی تسلیم شامل ہوگی رحمۃ اللہ تعالی کہ حاجی صاحب اپنے مرید دوسری مولائی مشری سید عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ میاں صاحب کے ساتھ سفر کر رہے تھے. حاجی تسلیم شامل ہوگی رحمۃ اللہ علیہ حضور میاں صاحب کے ساتھ آج میں سفر تھا. حاجی صاحب کا معمول تھا کہ 6 ماہ سفر میں رہتے تھے اور 6 ماہ گھر رہتے تھے. پورا سال 6 ماہ مختلف علاقوں کا سفر کرتے رہتے ہیں. اور ٹرین کا سفر تھا اس زمانے میں، بائی روڈ تو ممکن نہیں تھا. تو ٹرین میں سفر کر رہے تھے، میاں صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا حاجی صاحب نے سکون کے ساتھ زور کی نماز پڑھی، پڑھنے کے بعد بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد عبداللہ سے کہا، جو میاں صاحب تھے، عبداللہ پان کھائیں گے.
کھانا کھایا، پان لیا، منہ میں ڈالا اور سکون سے بیٹھ کے پان چبانا شروع کر دیا، ہلکا ہلکا کھانا شروع کر دیا۔ سامنے کوئی ایک بزرگ بیٹھے تھے، ایک بزرگ بیٹھے سامنے، تو جب سے بیٹھے گاڑی میں تسبیح پڑھی جا رہے تھے، ایک منٹ انہوں نے کوئی وظیفہ بند نہیں کیا، وہ مسلسل جو ہے نا وظائف میں مشغول تھے، پڑھی جا رہے تھے، پڑھی جا رہے تھے۔ اس نے دکھا سکا بھائی صاحب کو کہ بھائی یہ کیسا فقیر ہے، اسے ایک تسبیح بھی نہیں پڑھی، ایک وظیفہ نہیں کیا، سکون سے اتنی نماز پڑھی ہے اور منہ میں پان ڈالا ہے اور پان ڈال کے بیٹھ گیا۔ عصر کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو بھائی صاحب نے فرمایا عبداللہ جی حضور، بھائی دیکھ لینا اگلا اسٹیشن جے پور کا ہوگا، اگر جے پور کے اسٹیشن پہ گاڑی رک گئی تو ہم اتر جائیں گے، ہم جے پور جائیں گے۔ وہ صاحب موقع کی تلاش میں تھے کہ مجھے کوئی بات کرنے کا موقع ملے، میں کوئی تعلیم و تربیت کروں، ان کی کوئی معاملات بتاؤں، تو فوراً بول پڑے حضرت یہ گاڑی جو ہے جے پور نہیں رکتی، جے پور میں گاڑی نہیں رکتی۔ بھائی صاحب نے کہا حضرت میں نے عرض کیا اگر رک جائے تو، اگر رک جائے کیا بات کریں، کہہ دیا نا گاڑی نہیں رکتی وہاں پر، اچھا دیکھ لیتے دیکھ لیتے۔ وہ جیسے جے پور اسٹیشن آیا گاڑی سلو ہوئی، آرام سے آ کے اسٹیشن پہ رک گئی، بڑے سکون سے رک گئی۔ جب جے پور پہ گاڑی آ کے رکی ان حضرات کا پسینہ چھوٹ گیا، انہوں نے کہا یار یہ کوئی زبردست کے ساتھ پنجر لگا بیٹھا ہوں۔ تم یہ سب فرماتے تھے وہ تسبیح کی منزل میں تھے، تسبیح کی منزل میں، تسبیح خیال میں تھے۔ شاید کہنے سے جو کہا وہ کرو، اپنے تئیں اپنے لیے بظاہر مقرر نہ کرو۔ شاید کہے کہ یہ پڑھنا ہے وہ پڑھو، نہیں پڑھنا نہ پڑھو، کام اسے بنے گا، کام اسے بنے گا۔ حضور فرماتے تھے کہ حضرت خواجہ حسن رسول نما رحمۃ اللہ علیہ بہت پائے اللہ والے تھے، بہت بڑے صاحب مقام اللہ والے، خواجہ حسن رسول نما رحمۃ اللہ کا نام۔ اس زمانے میں ایک مولوی صاحب تھے، وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا کہ حضور بہت غربت میں ہوں، روپے پیسے کی بہت تنگی ہے، آپ کو دعا فرمائیں کہ کچھ حالات کھل جائیں، بچیاں بیانی ہیں، 100 مسائل ہیں، غربت بہت ہے۔ اچھا مولانا تمہارے اس پڑھا کرو یا بابو، یا بابو جو ہے یہ پڑھا کر وظیفہ کیا گیا، اس کا تیرا کام ہو جائے گا۔ ملا جی گھر آئے، غور کرتے رہے، انہوں نے کہا لگتا ہے حضرت سے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، انہوں نے یا وہابو کہا ہوگا، یا بابو تو وظیفہ ہی نہیں ہے، باپ دروازے کو بولتے ہیں، یا بابو کیا پڑھنا ہے؟ تو کوئی حضرت سے غالباً کوئی مجھے سننے میں مسٹیک ہوگی، میں سن نہیں پایا ہوں گا، تو لفظ یا وہابو وہ پڑھتا ہوں، وہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھنا شروع ہو گیا۔ ہفتہ گزر گیا، کوئی فتوحات نہیں ہوئی، دروازہ نہیں کھلا، کوئی سکون نہیں ہوا، پریشان ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ تو دوبارہ آیا حضرت کے پاس، حضرت آپ نے مجھے وظیفہ دیا تھا، میں نے پڑھنا شروع کیا لیکن کام نہیں ہوا۔ فرمایا تم نے کیا پڑھا ہے؟ مولا جی حضور میں یا وہابو پڑھتا رہا ہوں۔ ہمیں تمہیں یا بابو کہا تھا حضور، میں سمجھے شاید آپ نے لفظ کمال کرنے میں کوئی کمی بیشی ہوگی، میں یا وہابو پڑھتا ہوں۔ اچھا اب تم پڑھا کرو یا ببویا، یا ببویا یہ پڑھا کرو۔ مولا جی کے طوطے اڑ کے سارے، انہوں نے کہا بابو کا تو کوئی مطلب سمجھ میں آتا تھا، یا بابو پڑھنا ہے، ببویا کا تو مطلب ہی کوئی نہیں ہے، یہ کیا پڑھنا میں نے، اسے کیا سمجھ میں آئے گی بات مجھے ببویا سے۔ انہوں نے کہا چلو حکم ہو گیا سرکار کا، بڑی مشکلوں سے اپنے آپ کو راضی کیا، علم کو تالے لگائے اپنے سارے کے سارے، دروازے علم کے بند کیے اور یا ببویا پڑھنا شروع کیا۔
ابھی تصویر پڑھ رہا تھا یہاں یہ حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے حضرت خواجہ حسن رسول نما رحمۃ اللہ علیہ. انہیں رسول نما اس لیے کہتے تھے کہ جس کو چاہتے تھے حضور نبی پاک کی زیارت کرا دیتے تھے. سید زادے تھے, دلی میں ان کا مزار ہے. جو ان کی بارگاہ میں ملتجی و ملتمس ہوتا تو یہ اس کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کراتے تھے. یہ مقام تھا. کون ہے؟ بند کرو. جس کو چاہتے دیدار کرا دیتے تھے. تو اس لیے رسول اللہ مشہور تھے. تو حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ میرے آقا, یہ مولانا بہت پریشان ہے, حالات بڑے خراب ہیں, بادشاہ آپ کا بڑا عاشق ہے, خدمت گزار ہے حضور آپ کا, آپ اسے فرمائیں تو اس مولانا کو شاہی تعلیق مقرر کر دے, یعنی اپنے شہزادوں کا استاد مقرر کر دے, چاہے تعلیق بنا دے, اس کا بھلا ہو جائے گا. ادھر حکم دیا, عرض کیا حضور کی بارگاہ میں, ادھر آ کر حکم دے دیا. بادشاہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میرے پاس سب تشریف لائے ہیں اور فرما رہے کہ فلاں مولانا فلاں مسجد کے امام ہیں, تم ان کو شاہی تعلیم مقرر کر دو, اپنے بچوں کو استاد بنا دو. بادشاہ قسمت جا گئی, حضور کی زیارت ہو گئی. نصیب جاگنے کی بات ہے, کس کے نصیب میں سکا کی زیارت ہے. فوراً بادشاہ نے اسی وقت اٹھا اور ہرکارے دورا دیے, جاؤ اس مولانا کو پکڑ کے لے آؤ, فلاں فلاں مولانا فلاں ان کا نام ہے, فلاں مسجد کے امام میں لے کر آ جاؤ. اب رات میں پچھلے پہر بادشاہ کے ہرکار جب گھر پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا, اس نے دیکھا کہ بادشاہ کے ہرکارے آ گئے ہیں, فوجی آ گئے ہیں, تلواروں کے پاس ہیں. اس نے کہا بھگوان لگتا ہے آخری وقت قریب آ گیا ہے, مانگا پتہ نہیں کیا تھا, سرکار نے پتہ نہیں کیا دیا ہے. بادشاہ کے جو ہے نا سارے ہرکارے تلواریں لے کر آ گئے, پتہ نہیں واپس آتا ہوں کہ نہیں آتا, تو تجھے جو دیسی ہے معاف کر دینا. معافی طلبی کر کے وہ بھاگ گیا, ان کے ساتھ چلا گیا بادشاہ کے دربار. بادشاہ نے خلعت پہنائی, سونے چاندی کیا اور کہا کہ بھائی مجھے حکم ہوا ہے حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے کہ میں تمہیں شاہی تعلیق مقرر کر دوں, بادشاہ کا جو ہے میں تمہیں بنا دوں, اپنا شہزادوں کا استاد بنا دوں. یہ معاملہ ہوا. تو فقیر کے لفظ کام کرتے ہیں. حضور فرماتے تھے the gun is not countable, the man behind the gun is countable. بندوق نہیں مارتی, بندہ مارتا ہے. وظیفہ کام نہیں کرتا, نسبت کام کرتی, تعلق قائم کرتا ہے. جو دینے والا سامنے بیٹھا ہے اس کی نسبت کام آتی ہے, اس کا تعلق کام آتا ہے. وظائف تو بے شمار ہے, بڑے پڑے کتابوں کی کتابیں لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں. آج آپ بازار میں جائیں وظائف کی کتاب مانگے 1000 کتابیں دکھائے گا آپ کو. وظائف کی کتابیں مانگے نا بازار جا کر, 1000 کتابیں ملیں گی آپ کو اور اتنے وظیفے ملیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے. حضور کے پاس بابا صاحب ایک فقیر آیا کرتا تھا, رمضان بٹی نام تھا اس کا, رمضان بٹی نام. سرکار نے کئی دن اس کو دیکھا تو حضور نے اسے فرمایا تم میرے پاس آؤ, میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں, تم یہاں پڑے ہوئے ہو. اس کا معمول یہ تھا دوستو کہ وہ عصر کے بعد آتا اور تصویر پڑھنا شروع کر دیتا, اور 8-10 کتابیں اس نے بیگ میں رکھی ہوئی تھی. ایک کتاب پڑھتا, پھر دوسری کتاب, پھر تیسری کتاب, پھر چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, 7-8 کتابیں نا, ان کے سارے وظیفے کرتا ہے. پڑھتے پڑھ اور کام کوئی نہیں تھا اس کا. بابا صاحب اولیاء مسجد میں کون ہے بیٹھا تھا, تو حضور نے بلایا تو میرے پاس آؤ. 3 مہینے چلے میں جو موجود تھے. حضور نے فرمایا تمہیں میں بتاتا ہوں, یہ تو تم اتنے وظیفے کر رہے ہو, ان کا حاصل کچھ نہیں ہے. ایک وظیفہ لے درود شریف پڑھو اور 100 کروڑ درود شریف کر لو, تمہارا کام ہو جائے گا. لیکن ہر بندے کی سمجھ بات نہیں آتی. ان صاحب نے اپنے وظائف جاری رکھے, درود شریف پڑھتے رہے مگر ساتھ اپنے وظیفے رکھے. ایک دن سے کہا کہ بس آئے تو کہنے کہ حضور میں کو 100 کروڑ پڑھ لیا لیکن میرا کام نہیں ہوا. میں پڑھتے رہو, درود شریف اچھی وظیفہ ہے, ابھی جاری کام ہو جائے گا. حضور بابا صاحب موجود ہیں, ان کی خطبے میں بیٹھے ہوئے ہو, پڑھ رہے ہو, جس وقت ان کی نگاہ اٹھے گی سارے کے سارے جو ہے نا وہ
جتنے جان بھر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نگاہ اٹھنے کی دیر ہے. حضور نے سمجھایا اس کو. لیکن وہ بعد میں میرے سے بیٹھے کہنے لگے پی جی اللہ کو بڑے دیر ہو گئے نے مینوں میرا کام تو نہیں ہویا فلاں بندہ میں نے ملیا سی انہیں مینوں کیا کہ تینوں میں سورہ مزمل کا وظیفہ دینا اور تو پڑھ لے اور ہر روز تیرے تکے کے نیچے 100 پر نکلے گا. مجھے افسوس بھی وہ ہے ہوئی سرکار پتہ نہیں کیا سمجھ کو دے رہے ہیں اور اس کے اندر کیا چل رہا ہے. نہ اللہ قرب ہے نہ حضور پاک علیہ السلام کی معرفت ہے نہ بابا صاحب کی نگاہ کرم ہے نہ اولیاء صلحاء کا راستہ ہے. بھائی صاحب تو وہ روپیے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ تکے کے نیچے 100 پر ڈیلی نکلے 1000 کیا ہر روز تکے کے نیچے نکلا ہے ان کے. نیت ہی کوئی اور ہے تو کیا ملنا ہے. نیت ہی کوئی اور ہے. کتنے لوگ حضور کے پاس آتے تھے. حضور نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی تھی تہجد پڑھنے کے لیے بابا صاحب میں تو کئی عرصہ گزر کے تہجد پڑھتے ہوئے اس کو ایک دن حضور بابا صاحب کو قربت نصیب ہوئی. سرکار نے کہا کہ حضور فلاں بندہ ایک میرا آپ کے پاس آتا ہے اور بڑا عرصہ ہو گیا اس کو آتے ہوئے کوئی نگاہ کرم تو ہو جائے. تو میں ادھر دیکھ کر کیا رہے گی دیکھ کر اس کو. بابا صاحب نے حضور کو دکھایا کہ ادھر آؤ یہ دیکھو کر کیا رہا ہے. تو دیکھا اس کے ہاتھ میں ایک بانڈ ہے ہاتھ میں بانڈ ہے اور بابا صاحب نے کہا یہ سرکار میرے بانڈ کھول دے بانڈ کھول دے میرا. تو تم کیا کہہ رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہو دیکھو سرکار میں نے تو کسی اور کام پہ لگایا تھا اس کو میں تو کہی تو میری حاضری ہے حاضری دو بابا صاحب میں کو فقر کے راہ لو طریقے کے راستہ لو. وہ بانڈ مانگ رہے ہیں یہاں پہ آ کے بانڈ مانگ رہے ہیں. یہ لوگوں کا حال ہے. وظائف کر رہے ہیں چلے کر رہے ہیں لیکن مانگ کیا ہے دنیا 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 دنیا. اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے. بعض لوگ جب آتے ہیں نا ان کے وجود سے گردان نکلی ہوتی ہے دنیا 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 اور کوئی دور نہیں. ایسے سے لوگ بولتے. حضور نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص ملنے کے لیے آیا. اس نے کہا حضور میں آج کی رات آپ کے حجرے میں گزاروں گا آپ کے ساتھ مجھے دیکھنا کہ آپ کے معمولات کیا ہے. حضور میں آ جاؤ. وہ حضرت نظام الدین اولیا کے حجرے میں رات گزارنے کے لیے بیٹھ گئے. سرکار کے حجرے میں اس نے دیکھا کہ سرکار عشاء پڑھی ہے 1-2 رسیاں پڑھی ہیں لیٹے اور سو گئے. تہجد کے وقت اٹھے ہیں تہجد پڑھی ہیں کچھ دیر بیٹھے ہیں فجر کی اذان ہوئی ہے پڑھ کے سو گئے. وہ عشاء کے بعد پڑھنا شروع ہوا وظیفہ اور فجر کی نماز کا تصویر پڑھتا رہے. دل میں خیال گزرا کہ کیسا ولی ہے کتنا شعرا ہے. نظام الدین اولیاء لوگ ولی ہوتے ہیں یہ تو اولیاء ہے. بندہ کتنا مقام کو نہ پالے ولی بنتا ہے. حضور تو اولیاء ہیں اور حال یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھی ہے ایک تصویر نہیں پڑھی. تہجد پڑھے کوئی وظیفہ نہیں کیا. فجر ہوگی پڑھے کچھ نہیں ہے. میں ساری رات پڑھتا رہا ہوں ساری رات اس میں گیڑی ہے میں نے. فجر کی بات پڑھ کے جب وہ سویا تو خواب میں دیکھتا ہے اس کے سر پر ہلکی سی ایک لائٹ ہے. سر کی ایک لائٹ ہے سر پہ اس کے. اور حضرت نظام الدین اولیاء دکھا تو زمین سے لے کے آسمان تک نور کا آبشار. حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تعالی لے کے سر سے لے کر آسمان تک نور کا ایک آبشار ہے جو چل رہا ہے. وہ حضور اس میں غرقاب ہے. یہاں ہلکی سی چنگاری ہے جو پھڑک رہی ہے کبھی جل رہی ہے کبھی بجھ رہی ہے. صبح اٹھا تو حضور کے کلموں میں گر گیا. ایسا کہا معافی چاہتا ہوں میں پہچان نہیں پایا. اب کیا خبر ہے کسی سامنے بیٹھے ہو آپ نظام الدین والملت
حضور سے کہا زود الانبیاء کے خلیفہ، اس لیے عالیہ چشتی نظامیہ کے بانی، بلند پایہ شخصیت، ولایت کا سمندر، جن کے در سے ہزارہا ولی ہوئے۔ حضور نظام الدین اولیاء کی چوکھٹ سے ہزارہا ولی اٹھے، ہزارہ ولی اٹھے، ان کی بات کر۔ تو دوستو یاد رکھو، تعلق کام کرتا ہے، یاد رکھو، اور تعلق میں اخلاص کام کرتا ہے۔ جتنا تعلق مضبوط ہوگا، اخلاص ہوگا، اتنی مہربانی ہوگی، اور جتنے تعلق میں دوری ہوگی وقت کا ضیاع ہے۔ الحمدللہ السلام علیکم یا سید المرسلین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم راسیم علی مفساد قلنا بها من جميع الأوائل والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات الحياة وبعد الممات۔ یا اللہ دل کو جن دعاؤں کو میرے قبول مقبول فرما، یا اللہ کی سمنات ہم سب کو دیکھنا نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔